یہ تو اعتراض بجا ہے۔ لیکن جو قانون سازی کے حوالے سے خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ یک طرفہ ہے، ظاہر بات ہے اگر آپ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں یا آپ اپنے دور میں بھی جو قوانین ہیں یا آرڈیننس کے ذریعے منظور کرتے ہیں یا اپنے طور پر مشترکہ اجلاس سے منظور کرتے ہیں تو یہ اعتراضات آپ کو بھی تھے۔ اسد قیصر صاحب چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اہم رکن ہیں، ہم ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب آج جو اعتراض آپ کو اپوزیشن پر ہے یک طرفہ قانون سازی کا، آپ کے دور میں بھی عمران خان صاحب کے دور حکمرانی میں بھی یہی اعتراضات اپوزیشن کو ہوتے تھے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے؟ آپ نے ای وی ایم یک طرفہ طور پر منظور کیا اس کے حوالے سے قانون، اور الیکشن ریفارم کا جو قانون تھا وہ بھی یک طرفہ تھا، ان کی بات نہیں مانی۔ ایون دین ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی وہ بھی اپوزیشن نے اس پر بائیکاٹ کیا یا واک آؤٹ کیا، تو اب یہ اعتراض کیسے بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ صاحب۔ میں تھوڑا مطلب میں تھوڑا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ہسٹری رہی ہے اور جس میں آپ نے حوالہ دیا کہ جو ای وی ایم کے حوالے سے الیکشن ریفارم کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر کیا۔ دیکھیے میں نے 2 دفعہ اپوزیشن کو دعوت دی، اور اپوزیشن کو دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ وربری دی، آفیشلی ہماری ایک کمیٹی ہے جو کہ پہلے بنی ہوئی تھی، اس کو ری ایکٹیویٹ کر کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا اور ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے اس کو اپروچ کیا کہ آئے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم ای وی ایم پہ بات ہی نہیں کریں گے، مطلب ای وی ایم ایجنڈے پہ ہی نہیں شامل ہوگا۔ ہم نے کہا کہ آپ ای وی ایم کو ایجنڈے پہ رکھیں، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوئے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور وہ سارے اگر آپ مجھے کہتے تو میں آج وہ سارے لیٹرز اور وہ جو ان کو ہم نے ایشوز کی ہوئی تھی میں آپ کو دکھا دیتا۔ جو ایف اے ٹی ایف کی جو ہم نے قوانین پاس کی تھی، اس کا یہ تمام اپنی لیگل پروسیجر سے ہو کے گزرے تھے۔ سب سے پہلے یعنی 20 قانون جو ہم نے جوائنٹ سیٹنگ سے ایگز میں پاس کی تھی، اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے نا کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں۔ بائی جان سب سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں آئے، نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈیبیٹ کے بعد یہ اسمبلی سے پاس ہو گئی جو اس کی پروسیجر اور جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سینٹ میں گئے، سینٹ بھی یہ پروسیجر اڈاپٹ ہو گیا، یعنی ڈیبیٹ اس کے اوپر جو ہے نا سینٹ میں بھی ہوئی، نیشنل اسمبلی بھی ہوئی، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوئی۔ باقی وہ ڈیبیٹ نہیں چاہ رہے تھے، وہ سبوتاش کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ یہی تک کہا، یہ جو نیب کے بعد نیب کے قوانین، ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک اسپیکر ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ دیکھیں آپ وہ نیب میں وہ قانون ہم چینج کرنے کی تیار ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کوئی ایسے جو ایسے اس میں چیزیں ہیں کہ اس کو ہم باہم مشاورت سے اس کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں، لیکن نیب کے اسپرٹ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ سارا کچھ ہم نے جو کیا ہے، میرے پاس اس کی پوری ریکارڈ، میٹنگ منٹس سب کچھ موجود ہے کہ کسی بھی ایشو میں ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کو بائی پاس کیا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بائی پاس ہوا ہے، یہ جوائنٹ سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام پروسیجر کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اچھا اسد صاحب، اب سوال یہ ہے کہ حالیہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ آپ معترض ہیں، خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، آپ ایک بڑی جماعت ہیں، آپ کے پاس آج بھی نمبرز دیکھے جائیں تو اکثریت ہے، اتنے کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ پارلیمنٹ میں جا نہیں رہے، آپ نے وہ فورم چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس اعتراض کا جواز کیا ہے؟ کیا آپ صرف اس پہ سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ ہم تو ابھی اس اسمبلی کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ اسمبلی مجھے صرف سمپل بات بتایا کہ یہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا حکومت کا، وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا، پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک اکثریت میں آئی، وہ کس طرح اکثریت جو ہے نا اقلیت میں بدل گئی وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے کلیئر نیریٹیو کے سازش کے طور پر جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے، بیرونی مداخلت کے اوپر ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے بعد پھر بھی اسمبلی بیٹھ جاتے
تو جو ہمارا نیریٹو ہوتا وہ نیریٹو کمزور ہوتا اور پھر ہم اس کو کر لیتے اس حکومت کو. ہم اس حکومت کو بالکل نہیں مانتے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اور ہم سمجھتے دیکھو اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے. یعنی آپ اکانومی کو دیکھیں, آج ڈالر کتنا ہے, صبح پوچھتے تو ایک ریٹ ہوتی ہے, دوسری دن پوچھتے تو دوسری ریٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہے نا تقریباً 114 پہ پہنچ رہا ہے ڈالر. اچھا, اور اس کی جو اثرات ہے ہمارے مطلب روزانہ شیخ اور دنوش پہ یا تیل کے اوپر یا جو چیزیں ہیں, زندگی بول کو مشکل ہو گئی ہے. غریب آدمی جو ہے نا 2 وقت کھانا روٹی نہیں کھا سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے. بہت زیادہ پارٹیاں ایک شامل ہو گئی ہے ایک غیر قانونی طور پر, اور باہر کی سپورٹ کی سازش کے طور پر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے اثرات یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ضرورت تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جائیں فریش مینڈیٹ پہ, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تاکہ فائنل ڈیسیجن, اور پھر اس کا ہوگا کیا فائدہ کہ ایک نئی فریش مینڈیٹ آ جائے گی, وہ سخت فیصلے کر سکیں گے, وہ اس کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوگی, اور پھر اس ملک کو وہ کرائسس سے نکالے گا. یہ جتنا یہ ٹائم گزاریں گے یہ اس ملک کو مزید جو ڈبوئیں گے. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فوری الیکشن ہو. اسد قیصر صاحب, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے اکثریت قومی اسمبلی میں آپ کو ملی تھی, مینڈیٹ آپ کو ملا تھا, ایک دوسری حکومت مسلط ہو گئی. یہی معاملہ پنجاب میں ہے, مینڈیٹ آپ کو ملا تھا, حکومت جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی قائم ہو گئی, اور وہ سارے کام جو مرکز میں ہوئے یہاں ہوئے, بلکہ وہاں تو آپ کے جو لوٹے تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا, یہاں تو ووٹ بھی دیا, لیکن یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا, پنجاب اسمبلی نہیں چھوڑی. نہیں, پنجاب اسمبلی کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہاں صرف اتنا ہے کہ وہاں الیکشن چل رہا تھا, الیکشن کے پروسیس سے ہم تو اس وقت الیکشن سے نکالنا نہیں چاہ رہے تھے, اور اب بھی چانس ہے کیونکہ یہ سارے سیٹس ہمارے تھے. یہ بائی الیکشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اکثریت جیت لیں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, اگر کوئی مداخلت نہیں ہوئی, اگر کوئی اس کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی. تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تقریباً 90-95% سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی, کیونکہ اتنی جو پبلک سپورٹ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عزدن خان کے ایک کال پہ پورے ملک سے جو ہے نا لوگ نکلے ہوئے تھے مہنگائی کے خلاف, یا پہلے جب بھی اس نے کال دیے تو بہت بڑے تعداد میں مداخلت ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی پاکستان مداخلت کا اندیشہ آپ کو کس سے ہے, کس طرف سے ہے مداخلت کا؟ ظاہر ہے حکومت ان کی ہے, حکومت تو اس میں کرے گی جو اس سے بن پڑے گا. مداخلت کا اندیشہ کہاں سے ہے؟ جہاں سے ہوتا ہے سیاست ادھر سے بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت ان کی ہے. حکومت کو جس طرح وہ استعمال کر رہی ہے, پولیس کو جس طرح استعمال کر رہی ہے, پٹوار کو جس طرح استعمال کر رہی ہے, حکومتی وسائل کو جس طرح استعمال کر رہی ہے, وہ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. بس جو گنتی ہونا اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. یہ جتنے وسائل استعمال کریں, جتنا دوست ڈال لی گا, ہمیں صرف یہ نہیں ہے. ہم صرف اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کاؤنٹ ایک ہو اور یہ شو دوسرے کرے. باقی جو ہے نا اس وقت یہ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ پرسنٹیج اتنے سروے ہوئے ہیں, اتنا ڈفرینس ہے کہ یہ کور ہی نہیں کر سکتے. تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حکومت ہم سویپ کرے گا. جب پنجاب میں ہم آ جائیں تو پھر وفاق میں اگر یہ بیٹھے بھی رہے تو یہ ایک میئر سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. اسد صاحب, آپ نے مداخلت کے اندیشے کی بات کی کہ وہیں سے ہے جہاں سے ہوتا ہے. وہیں سے اگر وہ آپ کو سپورٹ کرنے کو مداخلت کریں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے مخالف مداخلت کریں پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ سال پہلے اپوزیشن جو تھی وہ یہ باتیں کرتی تھی, آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. الٹیمیٹ سارا ملبہ انہی پہ کیوں گرایا جاتا ہے؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں کسی کے خلاف جو ہے نا انفیئر نہیں ہونا چاہیے, ایک فیئر گیم ہونا چاہیے. سب کے لیے جو ہے نا ایک جیسے مواقع ہونا چاہیے. یہ پھر اس طرح تو چلتا نہیں ہے ملک. تو اس لیے جو ہے نا اس وقت ہم جس طرح جا رہے ہیں اس لیے اس کا ملک حال ہوا ہے. بس عوام کو چھوڑیں, عوام جس کا مینڈیٹ دے اسی جو پوری دنیا میں ہے. ہاں, اس پہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی اس وقت بادشاہت کے شکار ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ فیملیز جو ہے نا وہ فیملی پارٹیز بن گئی ہیں,
باپ جو ہے نا صدر ہے تو بیٹا بھی صدر ہوگا لازمی, کوئی اور فیملی کا ممبر سارا, تو سارے فیملیز پارٹی بن گئی ہیں, کوئی اندر جمہوریت ہے نہیں, کوئی الیکشن کا کوئی میکینزم ہے نہیں. پارٹیاں جو ہے نا سارے پارٹی, جس کو آپ, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پارٹی بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سارے جو ہے نا نوٹیفیکیشن کے اوپر عہدے بانٹے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ آگے جاتے ہیں جو خوشامد کرتے ہیں, جو کہ جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی, جو عوام کی اور ورکر کی صحیح نمائندگی ہوتی اس لیڈرشپ نہیں آتی. ہم نے تو اپنے پارٹی کے اندر اسٹرانگلی یہ بات کی ہوئی ہے, اور جو سچویشن تھوڑی بہت نارملائز ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کریں گے, اور جو لیڈرشپ ہوگی وہ ورکر کے مشورے سے ہوگی, اور ورکر جو لیڈرشپ منتخب کرے گا پھر وہ اسی بارے کی پولیٹیکل پارٹیز. تو میں یہ تو کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز صحیح معنوں میں جمہوری پارٹی نہیں بنتی تو پھر اس قسم کے سانے ہوتے رہیں گے. بعض ہماری بدقسمتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں, ہر ادارہ اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو اس کا رول ہے اس کے اندر کام کرے. اور انٹرا پارٹی الیکشن اسد صاحب آپ نے کروانے تھے, آپ نے نہیں کروائے. پچھلے دنوں خان صاحب کو آپ نے سلیکٹ کر لیا چیئرمین کے طور پہ, تو یہ پارٹی کے اندر جمہوریت کے لیے اب انٹرا پارٹی الیکشن آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم تحریک میں ہیں, ہم جو ہے نا ایک جدوجہد کر رہے ہیں. اس دوران ہم کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. جیسا ہی ایک مناسب ٹائم آ جاتا ہے, سچویشن نارمل ہو جاتی ہے, تو ہم انٹر پارٹی الیکشن کروائیں گے. ورکر کو ہم موقع دیں گے کہ ورکر اپنی لیڈرشپ جو ہے نا خود چنے. اصغر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے, ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں, ایک تحریک کا بھی خان صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ میں تحریک کی طرف جاؤں گا. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت سارے عوام کے مسائل ہیں. تو یہ پہلے ایک آپ نے لانگ مارچ کیا, وہ حکومت نے دبانے کی کوشش کی لیکن آپ بھی ناکام رہے, اتنا مطلوبہ تعداد میں لوگ آپ نکال نہیں سکے. اب ایک بار پھر آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں, کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو یعنی یقین ہے کہ لوگ پھر نکلیں گے, اور یا آپ وہ یقین دہانی پہلے حاصل کریں گے کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی؟